ذرا تصور کریں کہ ایک میاں بیوی کئی مہینوں سے پیسے جمع کر رہے ہیں تاکہ عید پر مل کر ایک بکرے کی قربانی کر سکیں۔ دونوں اپنی اپنی بچت ملاتے ہیں، بکرا خریدتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو انہوں نے ایک زبردست کام کر لیا۔ ہاں ہاں، اور انہیں لگتا ہے کہ سب بالکل ٹھیک ہے اور عبادت ادا ہو گئی۔ جی بالکل، لیکن پھر انہیں اچانک پتہ چلتا ہے کہ اسلامی فقہ کے ایک نہایت ہی باریک اصول کے تحت ان کو یہ آدھا آدھا پیسہ ملا کر ایک بکرا خریدنا تکنیکی طور پر درست ہی نہیں تھا۔ یہ واقعی کافی لوگوں کے لیے حیرانی کی بات ہوتی ہے۔ وہی نا۔ یا اچھا ایک اور منظرنامہ دیکھیں جہاں کوئی اپنے گھر میں گوشت جمع کر کے رکھ رہا ہے اور اسے اندازہ ہی نہیں کہ وہ بظاہر ایک ایسی تاریخی ایمرجنسی پابندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو کسی دور میں قحط کی وجہ سے لگائی گئی تھی۔ صحیح کہا، یہ ایسے مسائل ہیں جو بنتے تو روزمرہ کا حصہ ہیں مگر ان پر غور کم کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایسے ہی پیچیدہ اور حیران کن پہلوؤں پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ کے فتاویٰ کی روشنی میں قربانی کے ان احکام کو سمجھیں گے۔ جی، اور میں بتاتا چلوں کہ ہمارا مقصد وہ بنیادی باتیں دہرانا نہیں ہے جو ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہاں، ہم سیدھا ان جدید اور الجھے ہوئے مسائل کی طرف جائیں گے جن کا سامنا ہمیں آج کے دور میں روزمرہ کی سطح پر ہوتا ہے۔ یہ نقطہ نظر بہت اہم ہے کیونکہ دیکھیں، جب ہم شریعت کے احکام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض چند خشک اصولوں کی فہرست نہیں ہے۔ یعنی ان کے پیچھے کوئی منطق ہوتی ہے؟ بالکل، ان احکام کے پیچھے ایک گہری سماجی، معاشی اور روحانی سائنس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف اس بات پر توجہ دیں کہ کیا کرنا ہے تو الجھن کا شکار ہوں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ شریعت نے یہ اصول کیوں بنائے ہیں تو پھر ان کی حکمت پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ بہت خوب۔ تو پھر شروعات اس سب سے بنیادی اکائی سے کرتے ہیں جہاں سے ہر معاشرہ بنتا ہے، یعنی ہمارا گھر اور خاندان۔ ہمیں معلوم ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر سنت موقدہ ہے، لیکن آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ مشترکہ خاندانی نظام ہے۔ جی، جوائنٹ فیملی سسٹم جسے ہم کہتے ہیں۔ ہاں وہی۔ اب فرض کریں ایک بہت بڑا گھر ہے جس میں ایک باپ، اس کے 3 شادی شدہ بیٹے، ان کی بیویاں اور بچے سب ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پورے گھرانے کی طرف سے باپ کی ایک قربانی کافی ہے یا ہر بیٹے کو الگ الگ جانور لانا پڑے گا؟ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں مکان کی چھت کے بجائے باورچی خانے یعنی کچن کے اصول کو دیکھنا ہوگا۔ باورچی خانے کا اصول تھوڑا واضح کریں۔ دیکھیں، اسلامی فقہ میں رہائش گاہ کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی معاشی انحصار کی ہے۔ شیخ ابن عثیمین کی تشریح کے مطابق اگر وہ باپ اور اس کے تینوں بیٹے ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، ان کا راشن ایک ساتھ آتا ہے، اچھا، اور ان کا گھریلو بجٹ مشترک ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ ایک ہی معاشی اکائی ہیں۔ اس صورت میں اس پورے کنبے کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہو جائے گی۔ رکیے، یہ بات تھوڑی حیران کن ہے۔ یعنی اگر 4 الگ الگ خاندان ہیں جن کی آمدنی بھی شاید الگ الگ ہو مگر وہ محض ایک بجٹ اور ایک کچن شیئر کر رہے ہیں تو ان پر 4 قربانیوں کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا؟ بالکل نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ تو گویا ایک جدید معیشت کے اکنامک یونٹ والا تصور ہو گیا۔ حقیقت یہی ہے، شریعت خاندان کو جوڑنے اور ان پر مالی بوجھ کم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے۔ جی، وہ کیا؟ اگر وہی باپ اور بیٹے ایک ہی حویلی میں رہ رہے ہیں مگر ان سب نے اپنے اپنے چولہے الگ کر لیے ہیں، سب اپنا اپنا راشن اور بجٹ خود سنبھالتے ہیں، تو پھر وہ ایک معاشی اکائی نہیں رہے۔ مطلب اب چھت ایک ہے مگر سسٹم الگ ہو گئے ہیں۔ ہاں، اب چونکہ ان کا معاشی نظام الگ ہو چکا ہے، اس لیے اب ہر اس بیٹے پر جو صاحب استطاعت ہے اپنی الگ قربانی کرنا سنت ہوگا۔ یہ تو معاشی آزادی اور انحصار کا ایک بہت ہی نپتلا فارمولا ہے۔ اچھا، بجٹ اور استطاعت کی بات نکلی ہے تو ایک اور زاویہ دیکھتے ہیں۔ جی بتائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عید کے دنوں میں کسی شخص کی جیب بالکل خالی ہوتی ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ ہفتے بھر بعد اس کی تنخواہ آنے والی ہے یا کسی کمیٹی کے پیسے ملنے والے ہیں۔ ایسے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا قربانی کے لیے ادھار یا قرض لیا جا سکتا ہے؟ وہاں پر شریعت کی عملیات پسندی یعنی پریگمیٹزم کو دیکھنا ہوگا۔
میرا ذہن تو کہتا ہے کہ عبادت کے لیے خود کو مقروض کرنا شاید درست نہ ہو۔ عام طور پہ یہ سوچ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہاں شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی شخص کو 100% یقین ہے کہ مستقبل قریب میں اس کے پاس رقم آنے والی ہے اور وہ یہ قرض بآسانی چکا دے گا، تو علماء اکرام اسے قرض لے کر قربانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ واقعی یہ تو کافی لچکدار نظام ہے۔ ہاں، کیونکہ وقتی طور پر کیش موجود نہ ہونا اور مستقل طور پر نادار ہونا، یہ دو الگ الگ معاشی حالات ہیں۔ یہ بات بالکل منطقی لگتی ہے۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں ہم کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ اگر بینک اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں اور کوئی صرف وقتی سہولت کے لیے کارڈ استعمال کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ جی بالکل، یہی مثال ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعی دیوالیہ ہے اور پھر بھی قرض پر قرض لے رہا ہے تو وہ تو تباہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ فتویٰ یہ واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی معاشی تنگی میں ہے اور اسے مستقبل میں بھی کہیں سے رقم ملنے کی امید نہیں ہے، تو شریعت اس سے یہ تقاضا نہیں کرتی کہ وہ قرض اٹھا کر قربانی کرے۔ یعنی اس پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ بالکل، دین میں کوئی مشقت نہیں رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، اسے بلا وجہ کے معاشی دباؤ میں نہیں ڈالتا۔ چلیے، اب ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ بجٹ کیسے کام کرتا ہے اور جوائنٹ فیملی میں کون قربانی کرے گا۔ اب ذرا اس پیسے کو خرچ کرنے کے مرحلے پر آتے ہیں۔ شوق سے؟ میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی کہ میاں بیوی اگر آدھے آدھے پیسے ملا کر ایک بکرا خرید لیں تو وہ ٹیکنیکلی درست نہیں ہوگا۔ مجھے سچ میں اس بات نے سب سے زیادہ الجھایا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ انتہائی باریک فرق ہے۔ ملکیت اور ثواب کا فرق؟ جی ہاں، جب ہم کسی چھوٹے جانور یعنی بھیڑ یا بکرے کی بات کرتے ہیں تو شریعت کا اصول ہے کہ اس جسمانی جانور کی ملکیت صرف ایک شخص کی ہو سکتی ہے۔ اور بڑے جانور میں؟ گائے یا اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، وہاں 7 لوگ مل کر ملکیت شیئر کر سکتے ہیں، لیکن بکرے کا خریدار اور عین قانونی مالک ایک ہی ہوگا۔ تو پھر وہ میاں بیوی والا آدھا آدھا فارمولا وہاں کیوں فیل ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر شوہر اور بیوی 50-50% رقم ملائیں گے تو بکرے کی ملکیت 2 حصوں میں بٹ جائے گی، اور اصول کے تحت ایک بکرے کے 2 مالک نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب سمجھی میں۔ لیکن یہاں شریعت نے ایک اور حیرت انگیز راستہ دیا ہے۔ جو شخص خواہ وہ بیوی ہو یا شوہر اپنے پیسوں سے وہ بکرا خرید لیتا ہے اور مکمل طور پر اس کا مالک بن جاتا ہے، وہ ذبح کرتے وقت اس کے ثواب میں اپنے پورے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ پوری امت کو شامل کر سکتا ہے۔ اوہ، تو یعنی قانونی ملکیت محدود ہے لیکن روحانی ڈیویڈنڈ یا ثواب کا دائرہ لامحدود ہے۔ جی بالکل، یہی پوائنٹ ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کسی کمپنی کے شیئرز کسی ایک شخص کے نام پر ہوں، لیکن وہ ان شیئرز سے ملنے والا منافع اپنی مرضی سے پوری دنیا میں بانٹ دے۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ آپ ملکیت شیئر نہیں کر سکتے، لیکن ثواب میں آپ مرنے والوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں اپنی پوری امت کو شامل فرمایا تھا۔ یہ فرق واقعی ذہن کے کئی دریچے کھول دیتا ہے۔ اچھا، جانور کی خریداری کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ جانور بیمار نہ ہو، کانا یا لنگڑا نہ ہو اور اس کی عمر پوری ہو۔ جی، یہ بنیادی شرائط ہے۔ بالکل، ہم ان بنیادی باتوں کو چھوڑ کر براہ راست جدید مارکیٹ کے مسائل پر آتے ہیں۔ آج کل مویشی منڈیوں میں کچھ نئے رجحانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ خاصی جانوروں کی بہت مانگ ہے۔ کیا ایک ایسا جانور جس کی قدرتی ساخت میں تبدیلی کی گئی ہو وہ قربانی کے لیے درست ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عیب ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ علماء کرام، جن میں شیخ ابن عثیمین بھی شامل ہیں، اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ خاصی جانور کی قربانی نہ صرف درست ہے بلکہ بسا اوقات یہ افضل بھی سمجھی جاتی ہے۔ افضل؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی منطق بہت سیدھی ہے۔ خاصی جانور کا گوشت عام جانور کی نسبت زیادہ ملائم، لذیذ اور بہتر ہوتا ہے۔ اب چونکہ قربانی کا ایک بڑا مقصد غریبوں اور رشتہ داروں کو بہترین خوراک فراہم کرنا ہے، اس لیے جس جانور کا گوشت بہتر معیار کا ہوگا اسے شریعت میں پسندیدہ سمجھا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل اپروچ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو آج کل بڑے شہروں میں نظر آتی ہے، لوگ وقت بچانے کے لیے کسی کسائی یا گوشت کی دکان پر جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹرینڈ کافی عام ہو رہا ہے۔ وہاں دکان پر بکرا ذبح ہوتا ہے اور پھر وہ کلوں کے حساب سے گوشت تول کر پیسے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قربانی ہو گئی۔
کیا عبادت کی اس طرح آؤٹ سورسنگ کی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ عمل قربانی کے بنیادی فلسفے کے ہی خلاف ہے۔ قربانی کا مطلب صرف مارکیٹ سے گوشت خریدنا تو نہیں ہے نا؟ تو پھر اصل شرط کیا ہے؟ اس عبادت کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ ذبح ہونے سے پہلے وہ زندہ جانور، وہ چلتی پھرتی جان مکمل طور پر آپ کی ملکیت ہونی چاہیے۔ جب تک جانور زندہ ہے، آپ کو اس کا قانونی مالک ہونا پڑے گا۔ یعنی آپ کلوں کے حساب سے آرڈر نہیں دے سکتے؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ ذبح ہونے کے بعد محض کلوں کے حساب سے گوشت خرید رہے ہیں تو آپ گوشت کے خریدار تو بن گئے، لیکن آپ نے قربانی کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ یہ عبادت خون بہانے اور اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے سے تعلق رکھتی ہے، محض پروٹین حاصل کرنے سے نہیں۔ واضح ہو گیا، یعنی جانور کی زندگی کا سودا ہونا ہے، اس کے گوشت کا نہیں۔ چلیں اب ہم جانور اور اس کے گوشت سے ہٹ کر ذرا انسان کے اپنے وجود کی طرف آتے ہیں۔ جی ضرور۔ لاگو ہو جاتا ہے جس کا تعلق براہ راست قربانی کرنے والے کے جسم سے ہے۔ میرا مطلب ہے ناخون اور بال نہ کاٹنے کی پابندی۔ بنو ناخون اور بال کاٹنے کی پابندی بظاہر بہت ہی تجریدی سی لگتی ہے۔ ہاں، دیکھنے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ سوچ کر حیرت ہوتی تھی کہ جانور کی قربانی کا میرے بالوں یا ناخنوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ محض ایک نفسیاتی مشق ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی شاندار اور عالمی ربط موجود ہے۔ ذرا سوچئے کہ ذی الحجہ کے انہی دنوں میں مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ حاجی لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہاں لاکھوں مسلمان احرام کی حالت میں حج ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان حجاج پر احرام کی وجہ سے بال اور ناخن کاٹنے کی سختی سے پابندی ہوتی ہے۔ اب وہ مسلمان جو دنیا کے کسی اور خطے میں موجود ہے اور حج کی استطاعت نہیں رکھتا، شریعت اسے قربانی کے ذریعے اس عالمی روحانی کیفیت کا حصہ بننے کا موقع دیتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو ایک طرح کی روحانی ہم آہنگی ہے، یعنی دنیا کے ہر کونے میں بیٹھا مسلمان ان پابندیوں کے ذریعے خود کو میدان عرفات میں موجود حجاج کرم کے ساتھ منسلک کر لیتا ہے۔ درست کہا آپ نے، اور اس میں ایک اور باریک نکتہ بھی ہے جو شیخ ابن باز کے فتویٰ میں واضح کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بال اور ناخن کے ساتھ ایک اور لفظ آیا ہے، بشر۔ بشر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی میں بشر کا مطلب ہے جسم کی خال یا چمڑا، یعنی حکم یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے جسم کی خال کو بھی نہ نوچے۔ وہ جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کھال چبانے کی۔ ہاں بالکل، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کو پریشانی یا سوچ وچار کی حالت میں اپنے ہونٹوں یا ناخنوں کے آس پاس کی خال چبانے یا چھلنے کی عادت ہوتی ہے۔ اس خاص عرصے میں اس عمل سے بھی گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ انسان ایک مکمل روحانی اور جسمانی ڈسپلن کا مظاہرہ کرے۔ یہ تو انتہائی گہرا نفسیاتی کنٹرول ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پابندی کے گرد ایک بہت بڑا خوف اور کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ جی، کس طرح کی غلط فہمیاں؟ اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر غلطی سے یا حتیٰ کہ جان بوجھ کر بھی کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو بس اس کا بکرا ضائع ہو گیا، قربانی باطل ہو گئی۔ کیا فقہی حوالے سے واقعی یہ پابندی اتنی سخت ہے؟ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جس نے بہت سے لوگوں کو بیجا ذہنی دباؤ کا شکار کیا ہوا ہے۔ فتویٰ میں یہ بات پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بال یا ناخن کاٹنے کا قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جی بالکل، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر بال کاٹ لیے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی ضرور کی ہے جس پر اسے توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کا ذبح کیا ہوا جانور ریگان گیا، اس کی قربانی مکمل طور پر ادا ہو جائے گی۔ یعنی گناہ کا تعلق ذاتی نافرمانی سے ہے، عبادت کی تکنیکی صحت یعنی ویلیڈیٹی سے نہیں۔ اور اگر کوئی مجبوری ہو، کسی کو چوٹ لگ جائے یا ناخن ٹوٹ جائے اور تکلیف دے رہا ہو؟ شریعت کبھی بھی انسان کو غیر ضروری تکلیف میں مبتلا نہیں کرتی۔ اگر ناخن آدھا ٹوٹ گیا ہے اور درد کر رہا ہے تو اسے کاٹنا بالکل جائز ہے۔ اور جو بال نیچرلی جھڑ جاتے ہیں اس پر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر خواتین بال سلجھا رہی ہیں اور اس دوران کچھ بال قدرتی طور پر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ پابندی صرف اس ایک شخص پر ہے جو مالی طور پر قربانی کر رہا ہے۔ مطلب پورے خاندان پر نہیں ہے۔
नहीं, उसकी बीवी, बच्चों या उस कसाई पर जो कुर्बानी का वकील है, ये उसूल लागू नहीं होता। चलें, ये सुनकर यकीनन बहुत से सुनने वालों का ज़हनी बोझ हल्का हो गया होगा। अब तसव्वुर करते हैं कि कुर्बानी का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब बारी आती है गोश्त की। अभी तक तो जानवर जिंदा था, अब गोश्त सामने आ गया। बिल्कुल। आमतौर पर हम जानते हैं कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक अपना, एक अजीज़ों का और एक गरीबों का। लेकिन तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया था जिसका हवाला शेख के फतवा में मिलता है, जब मदीना में गोश्त को 3 दिन से ज्यादा ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। जी, एक वक्त आया था ऐसा। मुझे ये समझाएं कि एक इबादत के नतीजे में मिलने वाले गोश्त को शरीयत ने अचानक ज़ख़ीरा करने से क्यों रोक दिया था? ये एक बहुत ही दिलचस्प तारीखी और मुआशी केस स्टडी है। जिस साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाबंदी आयद की, उस साल मदीना के गिरदो नवाह में शदीद कहत और खुश्क साली थी। अच्छा, तो इमरजेंसी थी। बिल्कुल। दूर दराज से खाना बदोश और गरीब कबाइल खुराक की तलाश में मदीना की तरफ आ गए थे। इस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए शरीयत ने अपना फलाही निज़ाम फौरन हरकत में किया। हुक्म दिया गया कि कोई भी शख्स 3 दिन की ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त, यानी उस दौर के हिसाब से नमक लगाकर या सुखाकर ज़ख़ीरा नहीं करेगा। साबा, उस वक्त फ्रीजर्स तो नहीं होते थे। हाँ, तो हुक्म ये था कि सारा इजाफी गोश्त उन ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाएगा। ये तो एक तरह का हंगामी रियासती हुक्मनामा था। यानी शरीयत ने एक समाजी बहरान को देखते हुए इनफरादी मिल्कियत के हुकूक को वक्ती तौर पर महदूद कर दिया। लेकिन फिर ये पाबंदी हट क्यों गई? क्योंकि जब अगले साल हालात मामूल पर आ गए, कहत ख़त्म हो गया और मुआशी इस्तेहकाम वापस आया, तो सहाबा ने दोबारा पूछा कि क्या अब भी वही उसूल लागू होगा? तो क्या जवाब मिला? उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पाबंदी उस वक्त के मखसूस हालात और उन भूखे बदुओं की वजह से थी। अब तुम गोश्त खाओ, उसे अजीज़ों को तोहफे में दो और जितना चाहो ज़ख़ीरा करो। ये वाक़या हमें बताता है कि इस्लामी अहकाम किस तरह मुआशरे की समाजी और मुआशी हालात के मुताबिक लचक पैदा करते हैं। ये लचक वाकई हैरान कुन है। समाजी अदालत की इस बहस में एक सवाल अक्सर उठता है। हम एक तकसीरी यानी प्लुरलिस्टिक मुआशरे में रहते हैं, जहां हमारे पड़ोसी, कॉलीग या दोस्त गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। क्या कुर्बानी का गोश्त, जो कि एक खालिस इस्लामी इबादत का हिस्सा है, वो गैर मुस्लिमों को हदिया किया जा सकता है? इस मुद्दे पर शेख इब्न बास और शेख इब्न उसैमीन दोनों के फतावा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर वो गैर मुस्लिम पुरअमन शहरी हैं और मुसलमानों के साथ हालात जंग में नहीं हैं, तो उन्हें कुर्बानी का गोश्त देना बिल्कुल जायज़ है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की फलाह की बात नहीं करता, बल्कि ये एक वसी तर इंसानी हमदर्दी का निज़ाम है। गैर मुस्लिम पड़ोसी का हक भी वैसा ही है जैसे एक मुस्लिम पड़ोसी का। रूहदारी का एक शानदार पहलू है ये। लेकिन अब हम एक ऐसे मसले पर आते हैं जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा बहस होती है। जदीद टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ऐप्स ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। जी, टेक्नोलॉजी ने तो हर चीज़ बदल दी है। वाकई, आजकल लोग अपने मोबाइल से चंद क्लिक करते हैं और उनके पैसे सोमालिया, शाम या किसी और दूरदराज गरीब मुल्क में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी तरफ से कुर्बानी हो जाती है। इस पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। वही तो, बज़ाहिर ये बहुत अच्छा लगता है कि हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें गोश्त की हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कई मुमताज़ स्कॉलर्स बशमूल शेख इब्न उसैमीन इस अमल की शिद्दत से हौसला शिकनी करते हैं। मुझे ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। अगर मकसद गरीबों को खिलाना है, तो फिर इस मुखालिफत की वजह क्या है? आपके इस सवाल में ही उस मुखालिफत की असल वजह छुपी है। देखें, कुर्बानी का बुनियादी मकसद महज गरीबों को गोश्त खिलाना नहीं है। नहीं है तो फिर क्या है? अगर सिर्फ गरीबों की भूख मिटाना मकसूद होता तो इंसान किसी भी आम दिन सदका कर सकता था। शेख इब्न उसैमीन की दलील ये है कि कुर्बानी एक शियार है, एक अहम मारी और ज़ाहिरी इबादत है। जब आप अपने पैसे किसी दूसरे मुल्क भेज देते हैं, तो आपका अपना मोहल्ला, आपका अपना शहर इस इबादत के ज़ुहूर से खाली रह जाता है।
اچھا، تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چیریٹی فنڈ یا فلاحی مہم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے جسمانی طور پر محسوس کیا جانا چاہیے۔ بالکل سعدیہ، شیخ واضح کرتے ہیں کہ شریعت چاہتی ہے کہ آپ خود اس جانور کو دیکھیں، اس پر اپنا وقت اور محنت صرف کریں، ذبح کے وقت وہاں کھڑے ہوں، اللہ کا نام اپنے کانوں سے سنیں اور وہ خون بہتا ہوا دیکھیں۔ ایک ڈیپ کنیکشن بن جاتا ہے۔ جی، پھر اس کا گوشت خود کھائیں، جو کہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ جب آپ پیسے کسی ایپ کے ذریعے ہزاروں میل دور بھیج دیتے ہیں تو آپ غریبوں کی مدد تو کر دیتے ہیں، لیکن آپ خود اس عبادت کی اصل روح، اس کی مشقت اور اس کے روحانی تجربے سے کٹ جاتے ہیں۔ یہ بات دل کو لگتی ہے۔ ہم سہولت کے نام پر دراصل خود کو اس پورے تجربے سے محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور رجحان ہے مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کا۔ لوگ اکثر اپنے فوت شدہ والدین یا بزرگوں کے نام پر الگ سے قربانی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں فقہی نقطہ نظر کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک بہت ہی واضح اصول ہے، قربانی اصل میں زندوں کی عبادت ہے، مردوں کی نہیں؟ نہیں۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ، ان کے چاچا حضرت حمزہ اور ان کے کئی بچوں کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف سے مستقل الگ قربانی نہیں کی۔ تو مردوں کی طرف سے بالکل نہیں ہو سکتی؟ مردوں کی طرف سے قربانی صرف اس صورت میں الگ سے کی جائے گی جب انہوں نے خود مرنے سے پہلے اس کی وصیت کی ہو اور اس کے لیے مال چھوڑا ہو، کیا تھا، یعنی ثواب کی شراکت۔ جی، میاں بیوی والے مسئلے میں۔ ہاں، آپ اپنی قربانی کریں اور ذبح کرتے وقت دل میں نیت کر لیں کہ اے اللہ، اس کا ثواب مجھے بھی دے اور میرے فوت شدہ والدین کو بھی۔ شریعت نے مردوں کے لیے جو سب سے بہترین تحفہ بتایا ہے وہ گوشت نہیں، بلکہ ان کے لیے کثرت سے دعا کرنا اور ان کی طرف سے عام صدقہ وغیرہ کرنا ہے۔ یہ کافی متوازن راستہ ہے۔ اور یہاں میں حاجیوں کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ جو لوگ حج پر ہوتے ہیں وہ عید کی قربانی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اسے ہدی کہا جاتا ہے۔ حاجی اگر چاہے تو وہ اپنے پیچھے اپنے ملک میں موجود اہل خانہ کے لیے رقم چھوڑ کر جائے تاکہ وہ وہاں باقاعدہ قربانی کریں۔ ہدی اور قربانی دو بالکل الگ عبادتیں ہیں۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ شریعت نے کس طرح ایک گھر کے کچن اور معاشی انحصار کو بنیاد بنا کے قربانی کے اصول طے کیے۔ جی بالکل۔ پھر ہم نے سمجھا کہ ملکیت صرف ایک شخص کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا روحانی فائدہ یعنی ثواب پوری دنیا تک پھیل سکتا ہے۔ ہم نے بال اور ناخن نہ کاٹنے کی حکمت کے ذریعے خود کو میدان عرفات کے حجاج کے ساتھ جوڑا اور قحط زدہ مدینہ سے لے کر آج کے آن لائن دور تک گوشت کی تقسیم اور قربانی کے مقامی ہونے کی اہمیت کو سمجھا۔ اور یہی اس تفصیلی جائزے کا اصل مقصد تھا۔ جب ہم کسی بھی شرعی حکم کی تہوں میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ یہ پورے کا پورا ایک جڑا ہوا نظام ہے جو انسان کے مالی ڈسپلن سے شروع ہوتا ہے، اس کی نفسیاتی تربیت کرتا ہے اور پھر اسے پورے معاشرے کے ساتھ ایک خوبصورت رشتے میں باندھ دیتا ہے۔ بے شک، علم کی جستجو ہمیں اندھی تقلید سے نکال کر شعور اور آگاہی کی طرف لاتی ہے، اور اس شعور کے ساتھ ہی میں آج کے تفصیلی جائزے سے منسلک ایک حتمی اور فکر انگیز سوال تمام سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ آج ہم نے اس بات پر تفصیلی غور کیا کہ کس طرح شریعت نے قربانی کو ایک مقامی اور جسمانی عمل قرار دیا ہے۔ ذرا اس پر سوچئے گا، ہم ایک ایسے ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہر چیز کی آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے۔ ہم محض ایک اسکرین پر ٹیپ کرتے ہیں اور ہمارا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل میں کیا ہم اس جانور کی قربت، اس خون کے بہنے کے احساس اور اپنے محلے داروں کے ساتھ وہ گوشت بانٹنے کی خوشی سے محروم نہیں ہو رہے؟ کیا ہماری سہولت پسندی ہم سے اس عظیم الشان عبادت کی وہ اصل، زمینی اور محسوس ہونے والی روح تو نہیں چھین رہی جو اسے اپنے ہاتھوں سے انجام دینے میں پوشیدہ ہے؟ ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلے تفصیلی جائزے تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔